روان کی۔ اگلے روز 9 بجے کے قریب ایک کالی سیاہ اتنی لمبی مرسیڈیز صدر دروازے پر آ کر رکی۔ اس میں سے ایک خوش شکل بانکا عرب جوان نکلا۔ وہ سیدھا میری طرف آیا۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ چلیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، ہمیں فوراً مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ آپ کی تعریف؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام غنی ہے، سعودی حکومت نے مجھے شہاب صاحب کا رابطہ افسر مقرر کیا ہے۔ تو کیا شہاب صاحب سیکٹری تعلیم کی حیثیت سے یہاں آئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولا، سعودی حکومت نے انہیں کیو یو شہاب کی حیثیت سے یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ ہمارے ہاں قاعدہ ہے کہ مہمان کے ساتھ ایک رابطہ افسر مقرر کیا جاتا ہے تاکہ مہمان کی ضروریات کا خیال رکھے اور مناسب انتظامات کرے۔ تو قدرت اللہ یہاں مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں، زائر کی حیثیت سے نہیں، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ نہیں، غنی مسکرایا، وہ مہمان زائری کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ ہر سال سینکڑوں مہمان زائر یہاں تشریف لاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہماری مرسیڈیز مکہ معظمہ کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں طرف بنجر زمین پھیلی ہوئی تھی، جو نہ تو ریت تھی، نہ مٹی اور نہ پتھر۔ درمیان میں ایک فراخ کالی سڑک دوڑ رہی تھی۔ مہمان زائر۔ اچھا، تو آپ مہمان زائر ہیں؟ میں نے قدرت اللہ سے کہا۔ قدرت نے غور سے میری جانب دیکھا۔ آپ سعودی حکومت کی دعوت پر آئے ہوئے ہیں نا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ لیکن وہ بولے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے، میں نے کہا۔ اب آپ کا اور میرا کیا ساتھ؟ آپ مہمان زائری ہیں اور میں؟ وہ ہنسے۔ شاید آپ بھی مہمان زائر ہوں۔ وہ کیسے؟ صرف سعودی حکومت ہی نہیں، قدرت نے کہا، اور بھی بہت سی ایجنسیز ہیں جو زائرین کو دعوت دے کر یہاں بلواتی ہیں۔ مہمان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ مہمان زائر ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ آیا نہیں، لایا گیا ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہاں کون کون مہمان زائر ہے؟ میری ہنسی نکل گئی۔ کتنا عمدہ دل بہلاوا ہے۔ دل بہلاوا نہیں، حقیقت ہے، قدرت نے سنجیدگی سے کہا۔ بعید العقل بات ہے۔ قدرت اللہ مسکرا دیے۔ بنیادی حقیقتیں ہمیشہ بعید العقل ہوتی ہیں۔ فارا چوک کا مست مرسیڈیز کے سامنے آ کھڑا ہوا اور چلانے لگا، تو حج پہ جائے گا، تو حج پہ جائے گا۔ ایلگن روڈ کے نوجوان فقیر نے کھڑکی سے جھانکا۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ تیری فائل بنی ہوئی ہے؟ پھر مرسیڈیز کی ہر کھڑکی کے فریم پر میرے گزشتہ خوابوں کے مناظر یوں روشن ہو گئے جیسے وہ فریم نہیں بلکہ ٹی وی کے متعدد سکرین ہوں۔ قدرت اللہ کی باتوں میں اثر ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا، البتہ ان کی باتیں عجیب و غریب قسم کے ہیلوسینیشنز قائم کر دیتی ہیں۔ بالکل ویسے ہیں ہیلوسینیشنز جیسے خاور صاحب کے سامنے قائم کر دیے گئے تھے۔ خاور فیشن زدہ، رومان پسند، آوارہ مزاج نوجوان تھا۔ اسے صرف 2 باتوں سے دلچسپی تھی، خود بننا سنورنا اور خوش شکل عورتوں کو پھنسانا۔ ایک روز لاہور کی ایک ویران سڑک پر اس نے ایک خوش شکل رنگ رنگیلی عورت کو دیکھا جو بار بار مڑ کر خاور کی طرف دیکھتی اور مسکاتی تھی۔ ایسی جاذب توجہ الہڑ کو مائل بکرم دیکھ کر خاور اپنی تمام مصروفیات بھول گیا اور اس نازنین کا پیچھا کرنے لگا۔ جب سڑک سنسان ہو گئی تو اس نے 4 ایک لمبے ڈگ بھرے اور نازنین کے مقابل جا کر اس کی باہیں پکڑ لیں۔ نازنین نے مسکرا کر خاور کی طرف دیکھا۔ ارے نازنین کے چہرے پر تو اتنی لمبی داڑھی تھی۔ خاور گھبرا کر پیچھے ہٹا تو وہ نازنین نما بزرگ بولے، نہیں نہیں، کوئی فرق نہیں، غور سے دیکھو میاں، تو کوئی فرق نہیں، بات ایک ہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے خاور کی باں پکڑ لی۔ خاور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور آج وہ خود چھاچ سی لمبی داڑھی لیے وابڈا کے ایک اکاؤنٹ آفس میں بیٹھا ہے۔ قدرت اللہ کی بھی وہی مصداق ہے۔ کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک شوخ مزاج رنگیلے دانشور ہوں، اور کبھی وہ منہ موڑ کر دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر لمبی داڑھی دیکھ کر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ سرے راہ ہوٹل۔ ایک دھچکا لگا، موٹر رک گئی۔ سڑک کی ایک جانب ایک بھدے سے عمارت بنی ہوئی تھی، دوسری جانب ایک لمبا چوڑا شیڈ تھا۔ شیڈ میں بے ڈھب سی میزیں پڑی تھیں جن کے ارد گرد کھجور سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چارپائیاں تھیں جنہیں مسافر کرسیوں کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ شیڈ کے ایک طرف چائے کی دکان تھی۔ دھوئیں سے کالی کیتلیاں چولہوں پر رکھی ہوئی تھیں، میل سے اٹے موٹے ڈبے پاس دھرے تھے۔ دوسرے کونے پر ایک عارضی چولہے پر بہت کالی سیاہ کڑھائی چڑھی ہوئی تھی جس میں روغن تھا۔ پاس ہی میلی چکٹ چادر میں نمک اور ہلدی لگی ہوئی
کئی ایک چھوٹی بڑی مچھلیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اس منظر کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا جیسے ہم صبح سرحد کے کسی قبائلی علاقے کی سڑک پر بنے ہوئے ہوٹل میں بیٹھے ہیں۔ غنی کے کہنے پر ہمیں ایک الگ کمرہ کھلوا دیا گیا جس میں چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ ہم وہاں 1-1.5 گھنٹہ رکے، نان مچھلی کھائی، چائے پی، ظہر کی نماز پڑھی اور پھر سے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے قدرت سے کہا، یہ ماحول جانا پہچانا سا لگتا ہے۔ ڈاکٹر عفت ہنسنے لگی، بولی، کیوں نہ ہو جانا پہچانا؟ ہمارے تمدن کا مخرج و منبع جو ہوا، ہمارے آبا یہی ماحول لے کر بر صغیر میں آئے تھے۔ ہاں جبھی، میں نے کہا اور پھر سڑک کی جانب دیکھنے لگا۔ کالی سڑک مسلسل دوڑ رہی تھی۔ اس پھیلے ہوئے ویرانے میں وہ کالی سڑک عجیب سی معلوم ہو رہی تھی، جیسے کسی گاؤں کی گنوار نے سر پر نائلون کا ربن باندھ رکھا ہو۔ سڑک دوڑ رہی تھی، منظر ساکت تھا۔ کبھی کبھار دور چھوٹے چھوٹے ٹیلے دکھائی دیتے، ویران بنجر ٹیلے، بے آب و گیا۔ ہمارے ہاں بنجر ٹیلوں میں بھی زندگی اور تازگی کی رمق ہوتی ہے، لیکن ان ٹیلوں کے پتھروں پر عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی۔ چاروں طرف مردنی اور اداسی کے انبار لگے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے تک مکہ معظمہ میں ہوں گے، قدرت اللہ نے کہا۔ مجھے تو مدینہ منورہ سے دلچسپی ہے، میں نے جواب دیا۔ اور مکہ معظمہ سے؟ ڈاکٹر عفت نے پوچھا۔ کہاں اللہ میاں، میں انہیں نہیں جانتا، میرے منہ سے نکل گیا۔ موٹر میں ایک گہری خاموشی طاری ہو گئی، جیسے کنویں میں پتھر گرنے کی آواز کے بعد پراسرار عمیق و بسیط خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ انہیں کتنا دکھ ہوتا۔ میں نے قدرت کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، جیسے چوٹ لگنے سے شیشہ چور چور ہو جاتا ہے۔ دفعتاً مجھے یاد آیا، یہ تو وہی چہرہ ہے، وہی چہرہ۔ حیرت سے میں بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ پاکستان سے روانگی سے 7-8 دن پہلے میں اسکوٹر پہ اسلام آباد سے پنڈی آ رہا تھا۔ راستے میں ایک دوست مل گئے، میں رک گیا۔ سڑک پر سے ہٹ کر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ قریب ہی ایک سفید ریش بزرگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ سنا ہے تم بیت اللہ جا رہے ہو؟ میرے دوست نے پوچھا۔ یار، میں نے حسب عادت بے سوچے سمجھے جواب دیا، مجھے اللہ سے کیا لینا دینا ہے؟ البتہ جی چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضری دوں، حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں۔ سفید ریش بزرگ نے سلام پھیر کر دیکھا۔ ان کا چہرہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، جیسے چوٹ لگنے سے شیشہ چور چور ہو جاتا ہے۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا جیسے وہ چہرہ بہت مانوس ہو، جیسے میں نے اسے بار بار دیکھا ہو۔ کہاں، کب، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں، بزرگ بولے۔ جی فرمائیے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا لگاؤ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق جو کلمات آپ نے کہے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تو انہیں دکھ ہوتا۔ کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ بزرگ کی بات سن کر میں بہت شرمسار ہوا، لیکن میں نے کوشش کر کے ان جذبات کو دبا دیا۔ اگر میں غلطی کر بیٹھوں تو احساس ندامت کو دبا دیا کرتا ہوں، یہ میری پرانی عادت ہے۔ دوست کو خدا حافظ کہہ کر میں اسکوٹر پر سوار ہو کر چل پڑا۔ انہیں کتنا دکھ ہوتا، میرے دل سے آواز ابھری۔ میں نے کوشش کر کے اسے دبا دیا، لیکن وہ پھر ابھری، حتیٰ کہ سڑک پر چلتی ہوئی موٹروں کے ہارن چلا چلا کر کہنے لگے انہیں کتنا دکھ ہوتا۔ پھر ساری فضا اس آواز سے گونجنے لگی۔ کالی سڑک دوڑ رہی تھی، موٹر میں گہری خاموشی طاری تھی۔ ڈاکٹر عفت بت بنی بیٹھی تھی۔ قدرت اللہ کا چہرہ ریزہ ریزہ تھا، اس پر عجز و انکساری اور التجا کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر اتنا تعصب تھا، اتنی ندامت تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ کلمات میں نے نہیں بلکہ انہوں نے خود کہے ہوں۔ ان کے چہرے کا ذرہ ذرہ کہہ رہا تھا، انہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ پھر دفعتاً مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ ایک روز میں نے قدرت سے پوچھا تھا، آپ کے نزدیک افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ بولے، افضل ترین عبادت ہم آہنگی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ جسے آپ آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں، باری تعالیٰ کی کسی صفت کو اپنے پر طاری کر لینا۔ میں نے جواب دیا، باری تعالیٰ میں نہیں سمجھ سکتا، جو 5 حواسوں میں مقید ہو، ایک غیر مرئی، عظیم اور لامحدود طاقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ پھر ہم آہنگ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں،
ان کے ساتھ تو آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے نا؟ قدرت نے جواب دیا۔ ہاں، وہ ہم میں سے ہیں، عظیم ہونے کے باوجود ہم میں سے ہیں، میں نے جواب دیا۔ ان سے آئیڈینٹیفیکیشن افضل ترین عبادت ہے، قدرت نے کہا۔ ان کی زندگی کے واقعات پر غور کرو، ان کی مشکلات کو جانچو، ان کے دکھوں کو محسوس کرو۔ میں نے پھر سے قدرت کے ریزہ ریزہ چہرے کی طرف دیکھا۔ انہیں اتنا دکھ ہو رہا ہے، کیا قدرت افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں؟ ڈاکٹر عفت نے سر اٹھا کر غور سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر ایک لمبی آہ بھر کر آنکھیں جھکا لی۔ کیا یہ اپنے شوہر کے دکھ کو محسوس کر رہی ہیں؟ میں نے سوچا۔ ندامت سے میری پیشانی بھیگ گئی۔ دیر تک میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ رابطہ افسر غنی پہاڑیوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عرب ڈرائیور چپ چاپ گاڑی چلا رہا تھا۔ پتہ نہیں ہم سب کتنی دیر یوں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ پھر دفعتاً غنی کی آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ ہم مکہ معظمہ میں داخل ہونے والے ہیں۔